السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہم پہ بڑا احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں اپنی اس حیات مستعار میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا عظیم اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے مزید احسان فرماتے ہوئے ہمیں عید الفطر کا وہ بابرکت دن عطا فرمایا جس دن اللہ رب العزت اہل ایمان کی عمومی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ رمضان اہل ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کامیاب اور ناکام۔ ناکام وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راغم انف من ادرک رمضان ثم انسلخ فلم یغفر لہ۔ ناکام و نامراد وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا لیکن وہ رمضان میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، اللہ سے اس کی مغفرت اور بخشش حاصل نہیں کر سکا۔ اور کامیاب وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے، رمضان کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام ایمان و یقین کے ساتھ اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ رمضان ملنے کے بعد ہم خود پسندی میں یا کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ اب تو ہمارا بیڑا پار ہو ہی چکا ہے، اور اسی غلط فہمی اور کج فہمی کی بنا پہ معاذ اللہ پھر گناہ والی زندگی کی طرف نہ لوٹ جائیں، کیونکہ رمضان کا مقصد جو خود قرآن کریم نے متعین کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اور تقوی کی حقیقت تمام اعمال خیر کو بجا لانا اور تمام محرمات اور نواہی سے بچ جانا۔ تو رمضان کے بعد اس خوش فہمی میں یا خود پسندی میں انسان مبتلا نہ ہو کہ اب تو اللہ نے مجھے تاک راتیں جاگنے کی بھی توفیق دیتی تھی، میں روزے بھی رکھتا رہا، صدقات و خیرات بھی کرتا رہا۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کے جتنے بھی اعمال خیر ہوں
اس کے احسانات کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ کہ آپ انہیں اس آدمی کا قصہ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، یعنی تورات کا علم دیا تھا، لیکن اس نے ان تورات کی آیات کو چھوڑ دیا، نظر انداز کیا، تو شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو وہ بہکنے والوں میں سے، بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرات مفسرین نے یہاں اس آیت کریمہ کے مصداق میں جہاں اور بہت سی روایات ذکر کی، وہیں اکثر مفسرین کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد بلعام ابن باعورہ کا واقعہ ہے کہ تورات کا عالم ہونے کی بنا پہ اللہ رب العزت نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا تھا کہ جو دعائیں اللہ کے حضور مانگتا اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے۔ اپنی قوم کے بہکاوے میں آ کے کہ یہ اگرچہ مومن تھا لیکن اس کی قوم کی اکثریت ابھی ایمان نہیں لائی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کے خلاف برسر پیکار تھے، جہاد کی نیت سے جب ان کے علاقے میں پہنچے تو اس کی قوم نے اسے بھاری رشوت دی کہ تم مستجاب الدعوات ہو، موسیٰ اور بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کر دو۔ تو یہ کہنے لگا کہ اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کی تو میرا تو دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے، لیکن دنیاوی مال و دولت کے سامنے اپنے مقام کا خیال نہ رکھا، قوم کے مجبور کرنے پہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنے لگا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ جو بددعا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف کرنا چاہتا تھا وہی اپنے اور اپنی قوم کے خلاف زبان سے نکل رہی ہے۔ تو قوم کہنے لگی کہ تو اپنے خلاف اور ہمارے خلاف ہی بددعائیں کرتا چلا جا رہا۔ تو کہنے لگا یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ غیر ارادی طور پہ میرے منہ سے جو ہے وہ نکل رہی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اسے اپنی آیات دی تھی، لیکن جب اس نے ان آیات کی قدر نہیں کی تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگایا، پھر گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے اس کی حالت بیان کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَث کہ اس کی کیفیت اب ایسی ہے، اس کی حالت ایسی ہے جیسے کتا ہو، اس پہ بوجھ ڈالو تب بھی وہ ہانپے گا، اور اس پہ کوئی بوجھ نہ لدا ہوا ہو تب بھی وہ ہانپتا رہتا۔ تو نیکی کی توفیق مل جانے کے بعد غرور نفس میں، نفس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ولادت سے لے کے بڑھاپے کی موت تک، یعنی موت بھی زندگی بھی اسے لمبی دے اللہ، اور بڑھاپے کی موت تک اگر وہ سجدے کی کیفیت میں، سجدے کی حالت میں گرا رہے تو قیامت والے دن اسے اپنا یہ عمل بھی انتہائی حقیر اور چھوٹا محسوس ہوگا کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے احسانات ہمارے اوپر کس قدر ہیں اور اللہ کا عذاب کس قدر شدید ہے۔ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں کے مقابلے میں اسے اپنی زندگی بھر کا یہ سجدہ بھی حقیر محسوس ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جو توفیق اطاعت دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، خود کو پھر سے گناہ والی زندگی کی طرف نہ لے جائیں۔ تقویٰ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ ہم گناہ آلودہ زندگی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارا رمضان جو ہے وہ کامیاب ہے، پھر ہمیں عید الفطر کی حقیقی خوشی بھی نصیب ہوئی ہے۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہم اسے قائم نہ رکھ سکے، رمضان کے اعمال کی حفاظت نہ کر سکے تو یہ بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْقَاصًا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے سوت کو کاٹتی، سارا دن کاٹتی، پھر اسے بٹتی اور شام کو
اپنے اس کاتے ہوئے اور بٹے ہوئے سود کو پھر جو ہے وہ ذرہ ذرہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی خاتون ریتا بنت سعید کا تذکرہ ہے کہ جو ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، سارا دن سود کاٹتی رہتی، پھر اسے بٹتی اور شام کو جو ہے وہ اسے سنبھالنے کی بجائے پھر اسے اپنے ہی ہاتھوں سے ادھیڑ دیتی۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، تینوں تابعی ہیں، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ در حقیقت اس شخص کا بیان ہے جو اللہ کے ساتھ اطاعت کا، نیکی کا، اللہ کے ساتھ فرما برداری کا عہد کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے اس وعدے کو توڑ دیتا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ہی کو ترجیح دی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تم نے پختہ وعدہ کیا تھا اللہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا، اسے اب توڑنا مت۔ رمضان میں اللہ نے اعمال خیر کا جو سود کاٹنے کی توفیق دی تھی، اب اسے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ مت کاٹیے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، انتہائی بد نصیب اور برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں ہی پہچانتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من صام رمضان وهو يحدث نفسه انه اذا خرج رمضان عاد الى معصیت اللہ، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور دل میں یہ خیال ہو کہ چلے اب تو رمضان ہے، گناہ سے رک جاتا ہوں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد پھر سے گناہ کی زندگی اختیار کر لوں گا، فرمایا فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ وَبَابُ التَّوْفِيقِ فِي وَجْهِهِ مَسْدُودٌ، اللہ اس کے روزے اس کے منہ پہ دے مارتے اور اس کے لیے توفیق کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا۔ تو کسی نیک عمل کے بعد جو ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی قبولیت کی فکر کرنا، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر انہیں لاحق ہو جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل نفسی، کہ کسی نیک عمل کرنے سے زیادہ اس عمل کی قبولیت کی فکر کیا کرو۔ اور پھر فرمایا، الم تسمعوا قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف تقوی والوں کے عمل ہی کو قبول کرتے ہیں، جن کے دلوں میں خدا خوفی ہو، پرہیزگاری ہو۔ اسی آیت کریمہ کی بنا پہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنے ایک عمل کی اللہ کے ہاں قبولیت کا یقینی طور پہ علم ہو جائے تو مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ یہ محبوب ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنی نماز کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کروا دی جائے کہ میری ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو فرمایا یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ جو کہ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اللہ نے جو توفیق دی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اسے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی اور کہا، یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں اس آدمی کا بیان ہے الذی یسرق ویزنی ویشرب الخمر وہو یخاف اللہ، جو چوری ڈکیتی کرتا، شراب پیتا، معاذ اللہ بدکاری کرتا اور پھر اللہ سے ڈرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت ابی بکر، دوسری روایت میں لا یا ابنۃ الصدیق، نہیں صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، یہ تو وہ شخص ہے الذی یصلی ویصوم ویتصدق، جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا اور پھر ڈرتا ہے
کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور دوسری روایت میں سورۃ ترمذی کی کہ وہ اس بات سے یخافون اللہ یقبل منہم، اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ تو کسی نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر، عبدالعزیز ابن ابی ریاض رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب ان سے اللہ انہیں کسی نیک عمل کی توفیق دے دیتے تو پھر وہ اس نیک عمل کی قبولیت کی فکر جو ہے وہ انہیں لاحق ہو جاتی کہ اللہ کے ہاں ہمارا یہ عمل قبول بھی ہوا یا نہیں۔ خوف اور رجا کی کیفیت، امید کی کیفیت بھی کہ اللہ کی توفیق سے جب اس عمل صالح کو سر انجام دیا ہے تو اللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ اور حضرات علماء نے اعمال کی قبولیت کی کچھ ظاہری علامات بھی بتلائی، فرمایا اس کی زندگی بدل جائے، اس کی ماضی کی زندگی اور حال کی زندگی میں نمایاں فرق ہو، گناہ کی زندگی چھوڑ کے نیکی کی زندگی اختیار کر لے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا، اعمال خیر کا آسان ہو جانا، صحبت صالحین کا میسر آ جانا، اپنے گناہوں پہ ہمیشہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے رہنا، اور آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتے رہنا، فرمایا یہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ تو نیک عمل کے بعد اس کی قبولیت کی فکر جو ہے، اور پھر اس نیک عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ جو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ۔ ہمیں اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان یطاع فلا یعصى، اللہ سے ڈرنے کا حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اللہ کو کبھی بھولا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی دوست نے فرمائش کی کہ مجھے کوئی خاص نصیحت فرما دیں، اس کا خط آیا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑی ہی مختصر اور جامع نصیحت فرمائی، فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، یا علیہ کا بتقوی اللہ، خدا خوفی کو لازم پکڑ لو، تقوی کو لازم پکڑ لو، فإنہ لا يقبل اللہ الا بها، اللہ تقوی کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں کرتے، ولا يرحم الا بها، اور اللہ رب العزت تقوی کے بغیر رحم بھی نہیں فرماتے، ولا یثیب الا بها یا الا علیہا، اور اللہ جو ہے اسی تقوی کے ساتھ ہی کسی عمل پہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ آخر میں تحریر فرمایا جو ہم سب کے لیے بہت ہی غور و فکر کا تقاضا بھی کرتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا بھی، فرمایا فإن الواعظین بها کثیر والعاملین بها قلیل، تقوی کی وعظ و نصیحت کرنے والے تو تمہیں بہت ملیں گے، تقوی کو عملی طور پہ اپنانے والے تمہیں نہیں ملیں گے۔ تو خدا خوفی اور تقوی کیا ہے کہ انسان اب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف نہ لوٹے۔ اللہ نے جو اعمال خیر کی توفیق دی تھی اسے اب جاری رکھے، ان اعمال کو محفوظ رکھنے کے لیے جو نیک اعمال رمضان میں اللہ نے شروع کروائے تھے ان کا تسلسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہیں جن پہ ہمیشگی اور مداومت اختیار کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔ اللہ کے ہاں کثرت عمل کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے ہاں حسن عمل کا اعتبار ہے۔ اچھے عمل تھوڑے بھی ہوں تو اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ہے۔ انہی اعمال میں سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، سب سے بڑا عمل ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کے روزوں کے بعد نفلی روزوں کے ذریعے
اسے جاری رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائیں، فرمایا روزے رکھتے رہا کرو، اس لیے کہ کوئی عمل جو ہے وہ روزے کے پلے کا، روزے کے برابر کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں نفلی روزوں کے مواقع بھی عطا فرمائے۔ شعبان کے حوالے سے یہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور اس کا سبب یہ بتلایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت سے اس مہینے کی قدر کو نہیں جانتے کہ یہ مہینہ اللہ کے ہاں اعمال کی پیشی کا۔ اور شعبان میں روزوں کی کثرت کی ایک حکمت حضرات محدثین نے یہ بھی بیان کی کہ شیطان شعبان میں انسان کو غفلت میں ڈال کے چاہتا ہے کہ اس کے جو گمراہ کرنے کے اثرات ہیں یہ رمضان میں بھی جاری رہیں، رمضان میں بھی اللہ کی طرف یہ متوجہ نہ ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ ہمیں شعبان میں بکثرت روزے رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ، محرم کے روزے، ایام تشریق کے، ایام بیت کے 13، 14، 15 ہر مہینے کے اس کے روزہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ، اور خاص طور پہ اس شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان کے روزے اللہ کی توفیق سے رکھ لیتا اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، عید کے بعد پورے شوال میں اکٹھے رکھنا ضروری نہیں، ایک ایک کر کے رکھ لے، 2 کر کے اکٹھے رکھنے کے اللہ توفیق دیں تو عید کے بعد اگلے دن سے 2 شوال سے لے کے مہینہ مکمل ہونے تک فرمائے 6 روزے شوال کے رکھ لے، ایسے ہی ہے جیسے زندگی بھر جو ہے زمانہ بھر کے روزے رکھیں۔ اور اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان فرمائی، فرمایا جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ اللہ نے ایک نیکی پہ کم از کم 10 گنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ فرمایا الشہر بعشرۃ اشہر، یہ رمضان کا مہینہ یہ تو 10 مہینوں کے برابر ہو گیا، ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا۔ اور فرمایا اور 6 شوال کے جو روزے ہیں یہ تمام السنہ، یہ سال باقی جو ہے وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو شوال کے مہینوں کا اہتمام، پھر اللہ رب العزت نے سحری کے وقت ہمیں جو نعمت عطا کی تھی اپنے حضور اٹھنے کی، تہجد کی نعمت، اسے کسی نہ کسی صورت جاری رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجب انداز میں نصیحت فرمائی، فرمایا دیکھنا فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، پہلے تہجد پڑھتا تھا اب اس نے تہجد چھوڑ دی ہے۔ تو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی تھی رمضان میں قیام اللیل کی، اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی فضیل ابن عیاض کے حوالے سے بھی آتا رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ کسی نے پوچھا کہ میری کوشش ہوتی ہے تہجد کے لیے اٹھوں لیکن اٹھ نہیں پاتا، اسباب اختیار کرتا ہوں لیکن اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب ہے، فرمایا کہ دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کیا کر، کیونکہ قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے اللہ کے حضور اٹھنا یہ بہت بڑے عزت اور شرف کی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو دن بھر جو ہے اس مالک کی نافرمانیاں کرتا رہے اور وہ رات کو تجھے نوازنے کے لیے تجھے اس عزت اور شرف سے نواز دے کہ تو خلوت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتا رہے۔ قیام اللیل کا اہتمام اسے جاری رکھیں، اور قیام اللیل سے بڑھ کے جو فرض نمازوں کا اہتمام ہے، بالخصوص باجماعت نمازوں کا اہتمام، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری رمضان میں مساجد کی حاضری کیا تھی اور رمضان کے بعد جو ہے مساجد کی آبادی اور مساجد کی جو ہے وہ کیفیت کیا، کہ رمضان میں 150 جو ہے وہ نمازیں باجماعت پڑھنے والا مہینہ بھر کی نمازیں، اب وہ فرض نمازوں سے کیسے غافل ہو گیا؟ تو یہ اس نے رسمی رمضان معاذ اللہ اپنایا ہے، حقیقی رمضان کی نعمت سے جو ہے وہ محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جب اس دنیا سے انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری نوجوان بھی تلوار سونت کے کھڑے ہیں، جو یہ کہے گا رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ رسول اللہ کے ہاں گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے، رسول اللہ واپس آئیں گے۔ اللہ نے اس وقت سیدنا صدیق اکبر، جن کی رقت قلبی اور جن کی نرمی جو ہے وہ مشہور تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں کو کہو ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو سیدہ عائشہ نے اس وقت کہا یا رسول اللہ میرے والد تو بڑے نرم دل ہیں، وہ تو آپ کے مصلے پہ کھڑے ہوں گے روتے ہی رہیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناگواری کا اظہار کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی اس رقت قلبی کے باوجود اللہ نے اس وقت کسی کو جو ہے وہ قوت اور استقامت عطا فرمائی، تو وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا مسجد میں تلوار سونتے، سیدنا صدیق اکبر آئے اور آ کے میرے سینے پہ 72 مارا اور فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا میں ایسے بیٹھا جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ومن کان یعبد رب محمد فإنہ حی لا یموت، تو جو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تو حی و قیوم ہے، اسے موت نہیں آنی۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى، اگر رمضان کی عبادت کرتے تھے تو رمضان تو اب چلا گیا، لیکن اگر رمضان کے رب کی عبادت کرتے تھے تو جو رب رمضان کے مہینے کا رب تھا وہ باقی مہینوں کا بھی رب ہے، اس کی رحمت کے دروازے اب بھی کھلے۔ وہ اگر رمضان میں تمہیں بلا رہا تھا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر امسک، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار اب تو بعد آ جا، اس کی طرف سے یہ دعا، یہ جو ہے وہ پکار سارے مہینوں میں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ میدان ہے مقابلے کا، نیکی کا میدان، کہ اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جو ہے وہ لپکو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف لپکو۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا قرآن کریم میں ہمیں بار بار، اور حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رمضان کے ساتھ خاص نہیں کیا، ہر سحری کے وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ندا ہوتی حل من سائل فاعطیہ، حل من مستغفر فاغفر له، حل من داع فاجیب له، کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مانگنے والا میں اس کی جھولی بھر دوں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو ان فرض نمازوں کا اہتمام، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں۔ تو ہم رمضان کے بعد جو ہے نمازوں میں کوتاہی نہ آئے۔ رمضان میں اللہ رب العزت نے جن صدقات و خیرات کی توفیق دی تھی اس کا دروازہ اب بھی کھلا، اس کی طرف سے روزانہ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے روزانہ 2 فرشتے صبح کے وقت اترتے ہیں، ایک ان کے اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہے ان میں سے کہ اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو روک روک کے جمع کر کے مال کو رکھے ہوئے تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف اور تباہ کر دے۔ تو اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمہ وقت نیک کام کرنے والوں کی طرف متوجہ۔ تو رمضانی نہ بنے بلکہ ربانی بنے، رب والے بنے۔ جس رب نے رمضان کی نعمت عطا کی وہ 12 مہینوں کا رب ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ پھر بھی ہمہ وقت متوجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے طرف بڑھتا ہوں،
اور میں اگر بندہ چل کے آتا ہے تو میری رحمت جو ہے وہ دوڑ کے اس کی طرف لپکتی ہے۔ تو رمضان کے بعد اللہ نے جو اعمال خیر دیے ہیں، جن کی توفیق دی تھی، ان کی قبولیت کی فکر کریں۔ حضرات صحابہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے سارا سال رمضان کے ارد گرد گھومتا تھا، 6 ماہ رمضان پانے کی دعائیں، اور رمضان پانے کے بعد اگلے 6 ماہ جو ہے وہ رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں کرتے گزر جاتا تھا۔ تو کسی قسم کی خود پسندی میں اور غرور نفس میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اپنی زندگی کو اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت صرف اور صرف جو ہے اسلام اور فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اس کریم کا ضابطہ یہ ہے، جیسے زندگی گزارو گے وہ ویسی ہی موت دے گا، اور جیسی موت ہوگی اسی عالم میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔